محترم سامعین، اس سے پہلے کے پارٹ کے اندر نماز کی پہلی شرط یعنی جگہ کا پاک ہونا اور اس کے متعلقہ ضروری مسائل بیان کیے گئے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں نماز کی دوسری شرط۔ نماز کی دوسری شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ دیکھیے، ایک تو باوضو ہونا ضروری ہے اور باغسل بھی ضروری ہے، یعنی ہم پر غسل بھی فرض نہ ہو اور ہم باوضو ہی تو ضروری ہے۔ اس کو ہم حدث اصغر اور حدث اکبر کہتے ہیں، یعنی نجاست حکمیہ کہتے ہیں، حکمی ناپاکی۔ تو جس طرح نجاست حکمیہ سے یعنی ہم باوضو ہو اور ہم پر غسل بھی فرض نہ ہو، جس طرح نجاست حکمیہ سے پاک ہونا ضروری ہے، اس طرح نجاست حقیقیہ یعنی ظاہری ناپاکی اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس کو ہم معقول اللحم جانور کہتے ہیں، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھینس وغیرہ ہے، ان سب کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، یعنی ہلکی ناپاکی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جانور اور خود انسان کے پیشاب وغیرہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی بھاری ناپاکی ہے۔ دونوں کی ناپاکی میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر نجاست خفیفہ یعنی ہلکی ناپاکی بدن یا کپڑے میں لگ جائے تو اگر اس کپڑے یا اس بدن کے چوتھائی حصے سے کم لگا ہوا ہو تو معاف ہے، یعنی اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، پاک کر لینی چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ مثلا ہاتھ بدن کا الگ حصہ ہے، پاؤں ٹخنے تک الگ حصے ہے، ران تک الگ حصے ہے، تو اگر ان کے چوتھائی حصے کو لگ جائے، چوتھائی حصے سے کم اگر ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھائی یا چوتھائی حصے سے زیادہ لگے ہو تو پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہی حکم کپڑے کا ہے کہ کپڑے کی آستین، کپڑے کے دامن، یہ الگ الگ حصے ہیں۔ اگر نجاست خفیفہ ان حصوں کے چوتھائی حصے سے کم لگی ہو، یعنی پورے اس حصے کے 4 حصے کرے، یعنی 1/4، اس سے کم ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اور زائد ہو تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نجاست غلیظہ ہو، یعنی انسان کا پیشاب، پاخانہ وغیرہ، اس طرح درندوں کا پیشاب وغیرہ، اس صورت کے اندر اگر ایک سکے کے برابر یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے، یعنی ایک سکے کے برابر اگر ناپاکی لگی ہو یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے کپڑے کے کسی بھی حصے میں لگا ہو یا بدن کے کسی بھی حصے میں ہو۔ مثال طور پر اگر بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے کے تھوڑے حصے کو لگے ہوئے کہ وہ پھیلاؤ کے اندر ایک سکے سے زیادہ ہے، یعنی ایک مثال طور پر اتنی ناپاکی لگی ہوئی ہے جو ایک سکے سے بڑھ کر ہے، چاہے کپڑے کے کسی حصے میں ہو یا بدن کے کسی حصے میں ہو، تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کو پاک کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے وہ حضرات جن کو پیشاب کے قطرے کی تکلیف رہتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جب باہر نکلے 2-3 قطرے نکل گئے، اب وہ کپڑے پر 2-3 قطرے پھیل کر کے اتنے بڑے ہو کہ ایک سکہ کے برابر ہو گیا، یعنی ہتھیلی کے گہرائی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا خیال بھی نہیں کرتے اور یوں ہی وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ پیشاب قطرے 3 قطرے 4 قطرے ٹپک گئے اور پھیل کر کے ایک ہتھیلی کے گہرائی سے زیادہ بڑھ گئے، پھر ہم اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں جبکہ ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس حصے کو پاک کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح ہم نے اپنے بچے کو ناپاکی حالت پکڑ لیا، اس کے کپڑے پیشاب سے بھرے ہوئے، وہ اس کی ناپاکی ہمارے ہاتھوں کو لگ گئے، یا بچے نے ہمارے کپڑے پر پیشاب کر دیا اور ہم اسی حالت نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ دیکھیے زمین میں تو کیا ہے، خشک
ہو جائے زمین تو پاک ہے، لیکن کپڑے اور بدن کے اندر ناپاکی لگی ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ لہذا ہم کپڑے اور بدن کی پاکی کا خیال کریں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔